وہ پلید نہیں ہو جاتی جگہ. کیوں؟ خون قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خون پینا حرام ہے، لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے. اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اسی پر محدثین کا اتفاق ہے، سوائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی اجتہادی خطا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. باقی پوری امت کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے. جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ جو دو صحابی تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے پہرے کے اوپر ڈیوٹی لگائی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کر لو تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں، پھر میں آرام کروں گا پھر تم ڈیوٹی دینا. تو دوسرے نے تو آرام کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا میں فارغ ہوں، چلو نماز نیت کر لوں. تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. اسی دوران کافروں نے حملہ کیا تو ان کو کافی تیر لگے، اور اس دوران ان کے جسم سے خون بھی بہتا رہا. انہوں نے نماز بھی اسی طریقے سے مکمل کی. اور بعد میں صحابی نے کہا دوسرے نے کہ آپ نے ہمیں جگا لینا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اب یہ نامناسب سمجھی کہ میں سورت کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں. میں نے اپنی نماز مکمل کی الحمدللہ. ہمارے والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ سمجھ نہیں لگتی. سورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے. تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ایک صحابی کا فہم ہے کہ وہ ان کو تیر لگے، اور تیر لگ رہے تھے جب تو خون تو نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہلکا سا وہ ظاہر ہوتا ہے. تو وہ نماز پڑھتے رہے. اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیوں پڑھتے رہے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ تعلیقاً یہ بات لکھی ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے. خون پینا حرام ہے لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے. کپڑوں کو لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جسم ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ دو بالکل مختلف چیزیں. اور یہاں مجھے اب ضمن لطیفے کے طور پر وہ بات یاد آ گئی کہ یہی واقعہ جو ہے وہ شیخ زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس صحابی کے نزدیک خون پاک تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں خون پاک ہے. ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافعی کے مذہب پر. اب کسی کی مت ماری جائے اور گیئر الٹا لگ جائے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب ان سے بات کریں گے تو وہ تعویل کریں گے نہیں وہ مراد یہ ہے کہ دونوں کا مذہب ایک ہے یا جو ہے. لیکن یہ اس طریقے سے گفتگو کرنا ایک صحابی کے بارے میں، میرا خیال ہے یہ توہین سے خالی نہیں ہے. صحابی الحمدللہ مجتہد تھے، اور ایک صحابی کے اجتہاد پر کروڑوں اماموں کے اجتہاد، امام حنیفہ کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے قربان. انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا. اگر صحابی کا فارم کلیئر ہو گیا، اس کے باوجود کوئی کہتا ہے میں نے امام حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا ہے، تو وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کس شخصیت کو، کس بڑی شخصیت کے اوپر ترجیح دے رہا ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں ان کا قول بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. میرا کوئی فتویٰ قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، یا کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو وہ چیزیں لے لو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو. انہوں نے تو اپنی قبر بھاری ہونے سے بچا لی، لیکن یہ پچھلے جو چمچے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے، ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت باندھی. عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں الحمدللہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں. جب ہم کرسچنز کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں اس پہ ان سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں. معاذ اللہ. وجیہا فی الدنیا والآخرہ قرآن نے کہا ہے. ہم نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے. بالکل اس طریقے سے جب ہم فقہ حنفی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معاذ اللہ توہین نہیں ہوتا، بلکہ غلطی کو غلطی کہنا ہے. اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم پکے حنفی ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ میری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو. اس کا نام اگر حنفی ہونا ہے تو ہم حنفی ہیں الحمدللہ. لیکن اگر حنفیت سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ کتاب و سنت کا جنازہ نکل جائے لیکن اپنے بزرگوں کے بے سند اقوال جو چل رہے ہیں، جو ثابت ہی نہیں اکثر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، تو یہ حنفیت نہیں ہے. یہ شیطنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا والعیاذ باللہ تعالی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو خون جس طریقے سے پاک ہے، پینا حرام ہے، بالکل اسی طرح شراب پینا حرام ہے. الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے، زخم کو پوچھنے کے لیے، تو وہ ہم پی نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ لگائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور وہ جائز ہوگا. لہذا اسی میں ہی امپلائڈ ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی، جو اب سارے مولوی مان چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئی ہے.
परफ्यूम में भी आप पी नहीं रहे होते सेंट को। मैं नहीं लगाता, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतर ही इस्तेमाल करता हूं, मैं को अपने लिए मामला सीधा नहीं कर रहा। परफ्यूम में भी अल्कोहल इस्तेमाल होती है, वो जिस्म पर या कपड़ों पर लगती है, तो वो पीता कोई नहीं है, लिहाजा उसका हुक्म वही खून वाला हुक्म है। ये जो बाद लोग दलील देते हैं ना कि नहीं अल्कोहल उड़ जाती है, तो उसमें तो फिर आपको कोई अगली तौर पर यह भी कहता है कि शराब भी उड़ जाती है, ये पेशाब लगता है तो वो भी उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, वो मामला डिफरेंट। हालांकि ये अकली दलील गलत है। तो असल दलील इसमें जो है वो यही है कि वो पीना हराम है फी नफ्से ही, वो नापाक नहीं। और जो शराब को नापाक कहा गया इस आयत के अंदर 90 नंबर में, वो रूहानी तौर पर नापाक उसको कहा गया। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। तो ये रूहानी तौर पर, वरना बुत को अगर हाथ लग जाए तो बुत नापाक कर देगा आपको? नहीं, इसमें बुत भी कहा गया कि बुत भी नापाक है। तो नापाकी से मुराद है रूहानी नापाकी, ये टेंजिबल फॉर्म में नहीं है बल्कि नॉन टेंजिबल फॉर्म में।